جادو کی تاریخ انسانی تاریخ کے مانند بہت قدیم ہے۔ جادو ایک علم ہے جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر کے انہیں سیدھے راستے سے بھٹکایا جاتا ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جادو کا بانی ابلیس تھا، جس نے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور انہیں گمراہ کرنے کا چیلنج کیا تھا، اور خدا نے اس کے وسوسوں سے بچنے کی تاکید کی تھی۔ جس طرح کینسر سے انسان مر جاتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے انسان متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس امر کے واقع ہونے کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ لفظ جادو کو بہت سے معنوں میں لیا جاتا ہے، مثلا ٹونا، سحر، منتر، جنتر، پر اسرار اشاروں اور علامات کا استعمال کرنا تاکہ چڑیلوں اور بدروہوں کو بلایا یا بھگایا جا سکے۔ چنانچہ قربانیاں جادو ہی کی بنیاد پر دی جاتی تھیں۔ قدیم مصری، بائبل، ویدک اور دیگر روایتوں میں دیوتاؤں کی طاقت کا ذریعہ بھی جادو ہی کو خیال کیا جاتا تھا۔ یورپ میں باوجود عیسائیت کی اشاعت کے جادو کا رواج جاری رہا۔ افریقہ میں اب تک ایسے ڈاکٹر موجود ہیں جو جادو کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ کالا جادو جنوں، دیوتاؤں اور بدروہوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تاریخ پڑھی جائے تو ایسا کوئی دور نہیں گزرا ہوگا جس میں جادو کا ذکر نہ ملے۔ دنیا کے تمام مذاہب بھی جادو پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہر دور اور ہر معاشرے میں جادو کے طریقے اور رسم و رواج مختلف رہے ہیں۔ آج بھی عرب دنیا میں جہاں آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ قبیح حرکات ناپید ہوں گی، وہاں بھی جادو ٹونے رائج اور عام ہیں۔ رسومات میں فرق ہے۔ یہی فرق پھر مختلف طریقوں میں واضح ہو جاتا ہے۔ عیسائیت اور مغربی دنیا میں اس وقت فری میسن اور اس جیسی تنظیموں کا چرچا زبان زد عام ہے۔ وہ فری میسن اور دوسری تنظیمیں جن کا نام لیا جاتا ہے شیطان کے پیروکار کہلاتے ہیں اور اسی جادوئی دنیا کے پجاری ہیں۔ وہاں یہ الگ طریقوں سے رائج ہیں۔ بدروہوں سے شگون وہاں بھی لیے جاتے ہیں، لیکن ہر دور اور ہر معاشرے میں جادو کے طریقے اور رسم و رواج مختلف رہے ہیں۔ یہی فرق پھر مختلف طریقوں میں واضح ہو جاتا ہے۔ اس شے نے معاشرے کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے، گھروں کے گھر تباہ کر دیے ہیں۔ جادو دنیا کی سب سے مؤثر قوت ہے جو غائبانہ طور پر بلا تجدید زمان و مکان، انسانی مزاج، جسم بلکہ زندگی پر کامل دسترس رکھتی ہے۔ یعنی جادو کے زیر اثر انسان کی بسا اوقات موت واقع ہو جاتی ہے۔ سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ سحر جادو دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ سحر جادوگر جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پلٹ کر سامنے لاتا ہے تو گویا وہ اسے دینی حقیقت سے پھیر دیتا ہے۔ سحر تفریح کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، مثلاً بیماری میں مبتلا کرنا، مار ڈالنا، رشتہ داروں میں پھوٹ ڈلوانا، مالی حالت برباد کر دینا، ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، دو بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنا، دو شریکوں میں جدائی ڈالنا، خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، اور یہ آخری شکل زیادہ عام ہے اور سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ جادو کا علم حقیقت میں موجود ہے۔ جادو کی طاقت کا انحصار جادوگر عامل کی طاقت پر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کالا علم کیا ہے؟ کالے علم کا رنگ کالا نہیں ہوتا، بلکہ کالا کہتے ہیں ظلمت، گھپ اندھیرا، کفر، شرک اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کی مدد کو پکارنا۔ دراصل کالا علم اور کالا جادو ایک ہی بات ہے۔ جادوگر کے پاس اپنی حاجت لے کر جانے والے اور پھر ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے والے اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں۔ شریر جنات اور شیاطین کے تعاون کے بغیر یہ عامل جادوگر کوئی کارروائی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ جنات ان سے تعاون کرنے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہوتے جب تک ان سے کفریہ اور شرکیہ کام نہیں کروا لیتے۔ چنانچہ انہیں جنات کو تابع فرمان بنانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ جادوگر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے ایسے منتر اور کلمات ادا کرتے ہیں جن میں کفر و شرک ہوتا ہے۔ شیاطین کی تعریف کی جاتی ہے۔ جادوگر ہر وہ کام کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض اور شیاطین خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ عام طور پر گندے اور ناپاک رہتے ہیں۔ دراصل جادو جادوگر اور شیاطین کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے۔ شیاطین کو راضی کرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کے مختلف شیطانی اعمال اور ناپاک وسائل ہیں۔
کچھ ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں اور کچھ جادوگروں کو شیاطین کے لیے جانور ذبح کرنے پڑتے ہیں، وہ بھی بسم اللہ پڑھے بغیر، اور ذبح شدہ جانور کو ایسی جگہ پھینکنا پڑتا ہے جس سے شیاطین خود طے کرتے ہیں۔ بعض جادوگر ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیاطین جادوگروں سے پہلے کوئی حرام کام کروا لیتے ہیں، پھر اس کی مدد اور خدمت کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جادوگر نجاست کا پلند ہوتا ہے، جب تک وہ گندا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا جادو اثر انداز نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جتنا زیادہ عقیدہ اس کا غلط ہوگا، کفر زیادہ ہوگا، اتنا ہی اس کا جادو مؤثر ہوگا، اور جتنی اس کی گندی حالت اور اس کا جادو تیز ہوگا، کیونکہ جادو شیطانیت اور شرارت کا اثر ہے۔ جس وقت اس کی شرارت عروج کو پہنچے گی اتنا ہی اس کا جادو بھی تیز ہوگا۔ جن، شیطان اور جادو کے درمیان بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، بلکہ جادو کی دنیا ہی جنات اور شیاطین ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے حق کی قوتیں کام کرتی رہی ہیں، ویسے ہی بدی کی طاقتیں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھاتی رہی ہیں۔ حق کے ماننے والے نوری علم سے جہاں پر لوگوں کے مسائل حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور قرآن کی تعلیم کے ذریعے انہیں ذہنی آسودگی دیتے ہیں، وہیں پر بدی کا ساتھ دینے والے شیطانی علوم سے عوام الناس کو مختلف مصائب میں مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف کالے علم کی مختلف اقسام جیسے جنتر منتر اور تنتر سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر گمراہ کرتے ہیں، بلکہ گندی روحوں، موکلوں اور دیگر کالی شکتیوں جیسے ہنومان، کیتھرپال، بھیرو، ناگ دیوتا، لونا چماڑی، چڑیل، لکشمی دیوی، کالا کلوا، پاروتی دیوی، کلو سادھن، پیچھل پیری، ڈائن، ہربھنگ آکھیا جیسی دیگر بلاؤں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ایک دوسرے کا مخالف بنا دیتے ہیں اور اس کے عوض ان سے ہزاروں روپے بٹورتے ہیں، جبکہ بعض چال باز اور دولت کے پجاری عمل زہر سے لکھ کر تعویذ دیتے ہیں، جس کو گھول کر پینے والا نہ صرف مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے بلکہ بسا اوقات ہلاک ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات زہر کے اثر کی وجہ سے پاگل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات عالم دیوانگی میں خودکشی کر کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ وطن عزیز کا کوئی شہر، کوئی ایسا محلہ، گلی، بازار یا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر کالے علم کے ذریعے کام کروانے والے جادوگر موجود نہ ہوں۔ معاشی، سماجی اور گھریلو حالات سے پریشان ہو کر لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا سب کچھ حتیٰ کہ دین اور ایمان بھی گنوا بیٹھتے ہیں، جبکہ عورتیں گھریلو جھگڑوں جیسے شوہر بیوی کی ناچاکی، ساس سسر کا مسئلہ، نندوں کے تانوں سے تنگ آ کر ان کے پاس جاتی ہیں، جن میں سے اکثر اپنی عزت بھی گنوا دیتی ہیں۔ یہ کالے جادوگر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں اور خود کو عاملوں کا سردار، جنات کا بادشاہ، موکلوں کا مالک اور زندہ پیر کامل اور جنات والے ظاہر کرتے ہیں، اور اپنا تعلق بنگال، کیرلا، کالی گھاٹ، تبت، نیپال اور سندر کے ہندو پجاریوں سے ملاتے ہیں۔ ہندو مذہب میں کالی ماتا، کالی دیوی ایک بربادی اور تباہی کی دیوی سمجھی جاتی ہے۔ اس کا مندر مغربی بنگال کے شہر کولکتہ میں واقع ہے اور اسے کالی گھاٹ بھی کہا جاتا ہے۔ کالی دیوی اصل میں درگا دیوی کے پسینے سے پیدا ہونے والی 7 دیویوں میں سے ایک ہے، جبکہ دیگر دیویاں شیرا مالی دیوی، وشنو دیوی، لکشمی دیوی، سرسوتی دیوی اور سنتوشی دیوی ہیں۔ کالی دیوی ایک کالے سیاہ رنگ کی عورت ہے جو 8 ہاتھ رکھتی ہے، ایک میں تلوار، دوسرے میں انسانی سر اور دیگر ہاتھوں میں بھی مختلف ہتھیار ہوتے ہیں۔ اس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار اور بدن پر انسانی چہروں اور بازوں کا زیر جامع ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ، گالوں اور سینے پر انسانی خون لگا ہوتا ہے، جبکہ ایک انسانی لاش کے اوپر یہ کھڑی ہوتی ہے۔ کالی ماتا کے ماننے والے اس کے چرنوں میں قربانی پیش کرتے ہیں، جبکہ قدیم دور میں انسانوں کی قربانی بھی بھینٹ کی جاتی تھی۔ اگرچہ ابھی بنیاد پرست ہندوؤں کا یہی عقیدہ ہے اور وہ چپ چاپ ایسا کام کرتے رہتے ہیں، بھارت میں کئی لوگ ان دیوی دیوتاؤں کے چرنوں میں انسانی بچوں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ گائے، بھینس، بکرے یا بکری کے دست یعنی شانے کی ثابت ہڈی کالے جادو اور سفری عمل میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ محترم ناظرین، اس موضوع کے دوسرے حصے تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اس موضوع کے دوسرے حصے میں ہم چند مزید باتوں سے پردہ اٹھائیں گے اور کالے علم اور جادوگروں سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔